بت بڑا حق کا رہنما، کچھ آ گیا خیال جو ماں کے مزار کا، گیا خیال جو ماں کے مزار کا، آیا سوئے بقیع وہ زہرا کا لاڈلا، وہ زہرا کا لاڈلا، رخسار رکھ صدر لاد پر یہ دل صدا، پر یہ دل صدا، چھٹتا ہے اب مدینہ میرے دل کو تھام لو، اماں غریب بیٹے کا پھر سلام لو، اماں غریب بیٹے کا پھر سلام لو، اماں غریب بیٹے کا پھر سلام لو، چھٹتا ہے اب مدینہ میرے دل کو تھام لو، اماں غریب بیٹے کا پھر سلام لو، بیٹے کا پھر سلام لو، اماں غریب بیٹے کا پھر سلام لو، اماں تمہارے لال سے چھٹتا ہے آج گھر، اماں تمہارے لال کا دشمن ہے ہر بشر، اماں تمہارے لال سے برداشتہ ہر نظر، اماں تمہارے لال کا ہے آخری سفر، اماں تمہارے لال کا ہے آخری سفر، صحرا میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا، اماں حسین اب نہ مدینے میں آئے گا، اماں حسین اب نہ مدینے میں آئے گا، اماں حسین اب نہ مدینے میں آئے گا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضا بقضائه وتسلیما لأمره، جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا، اماں حسین اپنا مدینے میں آئے گا، عزیزوں وہ حسین کہ جو مدینے کی گلیوں میں ٹہل کے جوان ہوئے تھے، عزیزوں آج ہمارا جوان، ہمارے گھر کا کوئی جوان جب وطن چھوڑتا ہے تب بھی اس کا دل تڑپتا ہے، مگر وہ اس یقین کے ساتھ وطن چھوڑتا ہے کہ آج وطن سے جا رہا ہے، کل اسے وطن آنا نصیب ہوگا، لیکن ہائے سیدہ کا لال اس امید کے ساتھ وطن چھوڑ رہا تھا کہ آج میں وطن سے جا تو رہا ہوں مگر مجھے کل وطن آنا نصیب نہ ہوگا، اس لیے حسین کہہ رہے تھے اماں حسین جا رہا ہے۔ عزیزوں
ہاں یہ سفر امام حسین کے جلوس ہے، آپ اس جلوس میں شریک ہو رہے ہیں۔ شہزادی آپ کی حاضری کو قبول فرمائیں، امام حسین رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ لیجیے عزیزوں، حسین سب سے پہلے نانا کے مزار پر آئے، آنے کے بعد کیا نانا جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا۔ نانا حسین اب نہ مدینے میں آئے گا، نانا میں واپس آتا تو بتاتا، لیکن نانا زینب ضرور واپس آئے گی۔ زینب کے بازوؤں سے اندازہ کر لینا کہ کتنے مظالم اٹھائے ہیں زینب نے، کیسی کیسی قیامتیں گزر گئی۔ عزیزوں مقاتل نے لکھا کہ امام حسین نانا کے مزار پر بیٹھ گئے اور اتنا گریہ کیا کہ غش کھا گئے۔ عالم خواب میں نانا کو دیکھا کہ قبر شگاف ہوئی اور نانا نے کلیجے سے لگا لیا ہے۔ ہاں نانا کلیجے سے لگا رہے ہیں۔ عزیزوں رسول اسلام امام حسین سے بے پناہ محبت کرتے تھے، امام حسین کو بہت چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے جب ایک مرتبہ مدینے کی کسی گلی سے گزر رہے ہیں تو کسی بچے کی آواز کانوں میں آئی تو ٹھہر گئے۔ صحابہ نے کہا ٹھہرنے کا سبب کیا ہے؟ کہا یہ جو بچہ بول رہا ہے نا یہ ایسے بولتا ہے جیسے میرا حسین بولتا ہے۔ رسول نے امام حسین نش کھا کے گئے۔ ہاں رسول نے کلیجے سے لگایا کہ ایک مرتبہ عزیزوں صاحب ہماری سچائی نے جعفر شیخی نے لکھا کہ امام حسین کی 4 مقام ایسے ہیں کہ جہاں کے رسول بوسے لیتے تھے، جس میں حسین کے 4 مقام ایسے ہیں کہ جہاں کے رسول خدا بوسے لیا کرتے تھے۔ ہاں کسی نے پوچھا کہ وہ مقام کون سے ہیں تو بیان فرمایا کہ ہاں وہ مقام جاننا چاہتے ہو کہ جہاں کے رسول بوسے لیتے تھے؟ کا پہلا جس میں حسین کی پیشانی اس لیے بوسہ لیتے تھے کہ اس پیشانی پر روز عاشور سنگ باری کی جائے گی، پتھر مارے جائیں گے۔ صحرا میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا، امام حسین اپنا مدینے میں آئے گا، امام حسین اپنا مدینے میں آئے گا، مدینے میں آئے گا۔ اماں دعا کرو کہ میں ثابت قدم رہوں، دنیا خلاف ہو پہلا سازرا نہ ہو، ہر لمحہ مسکرا کے ستم پر ستم سہوں، نظروں کے سامنے جو لٹے گھر نہ کچھ کہوں، نظروں کے سامنے جو لٹے گھر نہ کچھ کہوں، اماں یہ آنکھ روئے نہ قبر کے واسطے، راشانہ ہاتھ میں اصغر کے واسطے، ہاتھ میں اصغر کے واسطے، راشانہ ہاتھ میں اصغر کے واسطے۔ اللہ مولا ہمارے حصے کو قبول کرے۔ لیجیے عزیزوں یہ امام حسین کا سفر ہے کہ جو کربلا کی طرف ہے، مگر حسین نانا کے مزار سے رخصت ہو رہے ہیں، وہاں کی قبر کی طرف آئے۔ عزیزوں آپ جانتے ہیں کہ
قبر پر کیسے آئے ہیں عزیز حسین، ماں کی قبر پر ایسے آئے جب کوئی جیسے کوئی ماں 6 ماہ کے بچے کو آواز دیتی ہے اور وہ بچہ گھٹنیوں چلتا ہوا ماں کی آغوش تک آتا ہے، حسین ایسے گھٹنیوں چلتے ہوئے ماں کی لحد تک آئے، اللہ لہو لہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میرے سر دیکھنے چلو۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، خدا ان آوازوں کو رحمت نازل کرے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ اماں اس حسین کا آخری سلام قبول کیجیے، اماں آپ کا لال حسین جا رہا ہے، اماں آپ سے آپ نے وعدہ کیا تھا، بندے کفن کو گئے تھے اماں میرے لیے، آپ نے کہا تھا اے میرے لال جہاں جہاں تو جائے گا تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ جائے گی۔ اماں حسین وطن چھوڑ رہا ہے لیکن اماں دعا کرنا کہ میں ہر قدم پر ثابت قدم رہوں، اماں اس وقت دعا کرنا جب میرے لال علی اکبر کے سینے میں برچی کی علی لگ جائے تو میں برچی کو نکالوں میرے حوصلے میں کمی نہ آئے، اماں اس وقت دعا کرنا جب قاسم کی لاش کے ٹکڑے زمین کربلا پر بکھر جائے میں ان ٹکڑوں کو ابا میں رکھ کر لاؤں میرے حوصلے میں کمی نہ آئے، اماں اس وقت دعا کرنا جب اولو محمد شہید ہو جائے، اماں اس وقت دعا کرنا جب میرے برابر کا بھائی عباس ترائی پہ شانے کٹا کر سو جائے، اماں دعا کرنا میں ثابت قدم رہوں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے ماں کی لحد سے لپٹ کے کہا اماں اس وقت دعا کرنا جب زینب کی چادر چھن جائے۔ عزیزوں جیسے ہی چادر زینب کا نام آیا قبر زہرا لرزنے لگی، تربت سے آواز آئی اے میرے لال حسین ذرا میرے لال عباس کو بلانا۔ اللہ اللہ، ہاں میرے لال حسین ذرا میرے عباس کو بلانا۔ امام حسین نے عباس کو بلایا، عباس قبر زہرا پہ پہنچے، تربت پہ ہاتھ رکھا کہ ایک مرتبہ تربت سے آواز آئی عباس تو میرا بیٹا ہے، اے میرے لال تو میرا بیٹا ہے۔ عباس زینب کی رضا سے ہوشیار رہنا، اہل حرم کے پردے کا خیال رکھنا۔ عزیزوں جب تک غازی عباس کے بازو سلامت تھے کسی شقی کی مجال نہ تھی کہ خیام حسینی کی طرف دیکھتا، مگر جب یہ حسین کا شیر ترائی پہ شانے کٹا کر سو گیا وہی خیمے ظالم اور اشقیا۔ اماں یہ آنکھ روئے نا اکبر کے واسطے، آشان آئے ہاتھ میں اصغر کے واسطے، آشان آئے ہاتھ میں اصغر کے واسطے، اصغر کے واسطے۔ اماں میرے ارادوں کو آئے نہ کچھ زبان، جس وقت پائمال ہو بھیا حسن کا لال، اماں نہ کانپ اٹھے یہ قدم بے مثال، گھوڑے سے
ذات پما فدا بس ہے حسین بس گیلا عرش کبریا بس ہے حسین بس گیلا عرش کبریا تڑپے ابوالحسن بھی دل بے قرار سے بیٹا رسول حق نکل آئے مزار سے بیٹا رسول حق نکل آئے مزار سے بیٹا رسول حق نکل آئے مزار سے لیجیے عزیزوں، امام حسین ماں کی لحظ سے رخصت ہو رہے ہیں، اماں حسین جا رہا ہے، آ رہے ہیں امام حسین اپنے خانے میں۔ ہاں ماں سے وعدہ کیا ہے کہ اماں آپ کربلا ضرور آنا، اماں کربلا ضرور آنا۔ یہی وجہ ہے عزیزوں، جب راہ شام و کوفہ میں ایک مرتبہ شہزادی زہرا نے آغوش سکینہ آغوش میں سکینہ کو رکھا ہے۔ ایک مرتبہ کہا تھا اماں آپ اس وقت کہا تھی جب میرے علی اکبر کے سینے میں بچی پیاری لگی، اماں آپ اس وقت کہا تھی جب میرے قاسم کا لاشا پامال ہوا، اماں آپ اس وقت کہا تھی کہ جب عباس کے بازو قلم ہوئے، اماں آپ اس وقت کہا تھی جب میرے ماجائے کے گلے پا شبر کا خنجر چل رہا تھا کہ ایک مرتبہ سیدہ گویا ہوئی اے زینب میں کربلا کے یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، ارے میری آغوش تھی اور میرے لال حسین کے گلے پا خنجر چل رہا تھا اور میں کہہ رہی تھی ارے میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا۔ نیچے عزیزوں امام حسین رخصت ہو رہے ہیں نا، ہاں بھیا عباس آمادگی کریے، چلنے کی تیاری کیجئے۔ چلیں گے کیسے؟ قافلہ تیار ہو رہا ہے، ہاں پہلے چلنے والوں کی فہرست تیار ہوگی کہ جائے گا کون کون۔ نیچے قلم و دعوات کو عباس نے سنبھالا، امام حسین نے تحریر کرانا شروع کیا، اے میرے بھیا عباس جانے والوں کے نام لکھو۔ تحریر کرنے شروع کیے، عباس سب سے پہلے ہمارا نام لکھو، حسین جائیں گے، ہاں عباس اپنا نام لکھو، عباس علی اکبر کا نام لکھو، عباس قاسم کا نام لکھو، عباس اونو محمد کا نام لکھو، ہاں ایک مرتبہ امام نے کہا عباس علی اصغر کا نام لکھو۔ عزیزوں جیسے ہی شہزادے علی اصغر کا نام آیا عباس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا، آقا کیا شہزادے علی اصغر بھی جائیں گے؟ کہا عباس اصغر کو بھی میدان کے لیے جانا ہے۔ نیچے عزیزوں فہرست تیار ہو رہی ہے، جوانان بنی ہاشم کے نام لکھے گئے، امام حسین کا نام لکھا گیا، عباس کا نام لکھا گیا، ہاں جب جوانان بنی ہاشم کے نام تحریر ہو گئے تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا عباس اب دوسری فہرست تیار کرو، دوسرے نام لکھنا شروع کریے۔ نیچے عزیزوں قلم و دعوات کو سنبھالا، اب دوسری فہرست لکھی جا رہی ہے کہ ایک مرتبہ امام نے فرمایا عباس سب سے پہلے زینب کا نام لکھو، عباس سب سے پہلے زینب کا نام لکھو۔ عباس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا، آقا شہزادی زینب بھی جائے گی، کہا زینب کا نام لکھو، کہا آقا میں زینب کا نام نہیں لکھ سکتا، کہا نہیں عباس لکھو۔ امام نے پھر اصرار کیا، عباس زینب کا نام لکھو، کہا آقا میں زینب کا نام نہیں لکھ سکتا، کہا عباس لکھو زینب کا نام، کہا آقا میں نہیں لکھ سکتا۔ امام نے اصرار کیا، عباس زینب کا نام لکھو، عباس زینب کا نام لکھو۔ عباس نے قلم و دوات کو سنبھالا، زینب لکھنا چاہا لیکن غازی سے زینب لکھا نہ گیا، یہ الگ لکھا، سے الگ لکھا، یہ الگ لکھا، وہ الگ لکھا۔ امام حسین نے تحریر کا معائنہ کیا، کہا عباس تم نے جیسے زینب کا نام لکھا ہے نا ویسے ہی زینب سفر کرے گی، کبھی مدینے سے کربلا، کبھی
جائیں گے آنسو بہاؤں گے تیرے رنج و الم کے ساتھ آنکھیں بچھاؤں گی تیرے نقش قدم کے ساتھ زہرا نڈال ہوگی ہر ایک تازہ غم کے ساتھ میرا کلیجہ نکلے گا پودے کے دم کے ساتھ میرا کلیجہ نکلے گا پودے کے دم کے ساتھ گھبرانا میرے چاند ہر ایک غم اٹھاؤں گے میں تیرے ساتھ لاشائے اکبر بجاؤں گے تیرے ساتھ لاشائے اکبر بجاؤں گے اللہ اللہ سفر امام حسین ہے سیدہ کا لال ماں کی قربت سے ماں کو قبر چھوڑ رہا ہے ماں چاہتا تو یہ تھا کہ پوری حیات آپ کی قبر کی مجاوری کرتا مگر ماں وقت ایسا آ گیا کہ آپ کے لال کو وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے لیجیے عزیزو سیدہ کا لال وطن چھوڑ رہا ہے مگر زہرا نے بھی وعدہ کر دیا ہے اے میرے لال حسین جہاں جہاں تو جائے گا یہ ماں تیرے ساتھ ساتھ ہوگی یہی وجہ ہے کہ جب اصحاب امام حسین علیہ السلام نے کسی مقام پر کسی بیوی کے گریے کی آواز سنی تو امام کہتے تھے ارے گھبراؤ نہیں یہ میری ماں ہے کہ جو میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اس کاروان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اس قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے یہی وجہ ہے عزیز و شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام خیمے سے نکلے ہیں پردہ شب میں تو ایک مرتبہ نافع بن ہلال کہتے ہیں کہ میں نے آقا کو تنہا جاتے ہوئے دیکھا میرا دل تڑپ گیا میں امام کے پیچھے پیچھے چلا تو امام نے آنے کی آہٹ محسوس کی پیچھے سے تو پیچھے مڑ کر دیکھا مجھے پا لیا میں نے بے ساختہ کہا آقا میرا دل مطمئن نہ ہوا کہ آپ تنہا مقتل کی طرف جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کی تاریکی میں کوئی شقی آپ کے اوپر حملہ کر دے ہاں امام نے کہا نافع بن ہلال جب آ ہی گئے ہو تو آؤ تمہیں ہم ذرا اپنا مقتل دکھاتے ہیں امام نے مقتل دکھانا شروع کیا نافع بن ہلال یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں علی اکبر کے سینے میں برچھی کیاری لگے گی نافع بن ہلال یہ وہ مقام ہے کہ جہاں عباس کے بازو قلم ہوں گے نافع بن ہلال یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا نافع بن ہلال یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آن و محمد شہید ہوں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اصغر کے گلے پر تیر لگے گا گھبرانا میرے چاند ہر ایک غم اٹھاؤں گے میں تیرے ساتھ لاشائے اکبر بجاؤں گے میں تیرے ساتھ لاشائے اکبر بجاؤں گے میں تیرے ساتھ لاشائے اکبر بجاؤں گے جائے گا تو جو نہر فبائی کی لاش پر میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گی برے نصر بیٹا حسین کا تجھے اس بھی نہیں خبر عباس تیرا بھائی ہے میرا دل و جگر عباس تیرا بھائی ہے میرا دل و جگر لاش اٹھائے گا تو سفید غم بچھاؤں گے
آتا میرے بیچ میں اے میرے لال حسین آپ جا رہے ہیں حسین وطن چھوڑ رہے ہیں اے میرے لال میں ہر مقام پر ہوں گی صحابہ جب آواز سنتے تھے تو کہتے تھے آپ کا یہ کون بیوی ہے کہ وہ گریہ کر رہی ہے وہی منظر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ ناصر بن ہلال یہ وہ مقام ہے کہ جہاں علی اکبر کے سینے میں برچی کی علی لگے گی اے ناصر بن ہلال یہ وہ مقام ہے کہ جہاں عباس کے بازو قلم ہوں گے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں علی اصغر کے گلے پر تیر لگے گا کہ ایک مرتبہ آقا ایک نشیب میں اترے ایک مرتبہ آواز دے رہے ناصر بن ہلال اس جگہ کو پہچانتے ہو مگر کوئی جواب نہیں آیا امام نے پھر آواز دی اے ناصر بن ہلال اس مقام کو پہچانتے ہو کوئی آواز نہیں آئی امام نے پھر آواز دی اے ناصر بن ہلال اس مقام کو پہچانتے ہو کوئی آواز نہیں آئی ایک مرتبہ امام نے پلٹ کر دیکھا تو امام نشیب میں ہیں اور ناصر بن ہلال فراز کی طرف کھڑے ہیں امام نے بے ساختہ کہا اے ناصر آپ کو آقا آواز دے رہا ہے اپنے مقام سے آتے کیوں نہیں ناصر کہتے ہیں آقا میں آنا تو چاہتا ہوں لیکن کسی بیوی کے رونے کی آواز مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتی کہ بیوی کون ہے کہ جو گریہ کر رہی ہے کہ ناصر بن ہلال جب سے میں نے وطن چھوڑا میری ماں فاطمہ نے میرے ساتھ ساتھ وطن چھوڑ دیا یہ میری ماں ساتھ ساتھ قافلے کے روتی ہوئی چل رہی ہے اللہ اللہ خدا آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے خدا کوئی ہم لگے سوائے خود اہل بیت کے اے شہزادی نیازدار آپ کے لال کا پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں یہ بھی نیازداروں کا پرسہ قبول کرنا کہ اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کا مقدس نذرانہ لائے ہیں یہ بھی نیازداروں کے آنسوؤں کو قبول کرنا حسین وطن چھوڑ رہے ہیں تو وطن کیسے چھوڑ رہے ہیں ایک دکاندار مغازات کا دکاندار وہ کہتا ہے کہ میں سامان مدینے سے خریدتا تھا مدینے کے لوگوں کی عادت تھی کہ مدینے کے لوگ مسکرا کے ملتے تھے اچھے لباس پہنتے تھے لیکن میں ایک روز اپنے کام کے لیے جب مدینے پہنچا تو میں نے عجب سناٹا دیکھا عجب عالم دیکھا مسکرانے والے لوگ رو رہے ہیں میں نے کسی سے سوال کیا کہ ارے آخر یہ رونے کا سبب کیا ہے تو اس نے بے ساختہ کہا ارے جانے مدینہ وطن چھوڑ رہا ہے حسین وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں حسین وطن سے جا رہے ہیں ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں کہ پیچھے عزیزوں محفل آمادہ ہوں ہاں جانا چاہتے ہیں محفل آمادہ ہیں کچھ محفلوں میں آب و خورد و نوش رکھا گیا ہے لیکن وہ دکاندار کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک کرسی لا کے رکھی گئی اس کرسی پہ سیدہ کا لال امام حسین بیٹھے میں نے دیکھا دو جوان ہیں جو آگے بڑھ کے اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی بھی اس گلی میں داخل نہ ہو اس لیے کہ اہل حرام اپنے گھر سے باہر آ رہے ہیں لاش اٹھائے گا تو سفید غم بچھاؤں گے میں گود میں کٹے ہوئے ہاتھوں کو لاؤں گے میں گود میں کٹے ہوئے ہاتھوں کو لاؤں گے میں گود میں کٹے ہوئے ہاتھوں کو لاؤں گے بیٹا حسن کے لال کی خاطر یہ کیا مایا میرے حسن نے تجھ پر نچھاور کیا بولا فدیے کے واسطے کوئی کرتا ہے یوں ملا بیٹا میں اس گھڑی بھی رہوں گی شریک سنیے اس گھڑی بھی رہوں گی شریک ہم ہر قدم اٹھا کے دلے پاش پاش کے
کی لاش کے ٹکڑے چنوں گی رگ میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے چنوں گی قاسم کی لاش کے میری زینب سے ہوشیار بے پردہ ہو نہ جائے کہیں پردہ محمل کے ساتھ ساتھ ہو عباس ذی الوقار تاکہ تو ہو یہ اکبر محروف بار بار تاکہ تو ہو یہ اکبر محروف بار بار ہمارا ہر قدم پر ہے پیشوائی کو تکلیف ہو نہ راہ میں زہرا کی جائے لیجیے سب وطن سے جا رہے ہیں مگر ایک بچی ہے کہ جو انتظار میں بیٹھی ہے بابا مجھ سے بھی کہے کہ میں بھی جاؤں لیکن عزیزوں سب جا رہے ہیں وہ بچی نہیں جا رہی ہے اور اس بچی کا نام ہے شبیہ زہرا فاطمہ صغرا ابھی علی اکبر سے کہہ رہی ہے اے بھیا آپ بابا سے کہہ دیجئے کہ مجھے لے چلے کبھی شہزادی زینب سے کہہ رہی ہے اے بھیا اے پھپھی اماں آپ کہہ دیجئے بابا سے کہ مجھے لے چلے ہاں ہاں کبھی بھائی سے کہہ رہی ہے کبھی پھپھی سے کہہ رہی ہے کہ مجھے لے چلے لیکن عزیزوں قافلہ جب نکل گیا میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے ہیں لیکن قافلہ جب نکل گیا ایک مرتبہ کسی نے پیچھے سے آواز دی کہ قافلے کو روکو روکو قافلہ روکا گیا اس لیے کہ ایک بچی ہے جو قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے اب جو قافلہ روکا گیا تو صغرا قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے امام حسین نے بچی کو کلیجے سے لگایا اے میری بچی آپ تو ہمیں رخصت کر چکی تھی اب قافلے کے پیچھے پیچھے کیوں آ رہی ہے کہا بابا میں چاہتی یہ ہوں آخری مرتبہ ایک مرتبہ اور اپنے بھیا علی اصغر کا دیدار کر لو مجھے ایک مرتبہ اور علی اصغر کا دیدار کرا دیجئے لیجئے عزیزوں علی اصغر کو صغرا کی آغوش میں دیا گیا بچے کو پیار کیا مگر بچہ ہے اب کسی کی آغوش میں آنے کے لیے آمادہ نہیں ہے کئی بیویوں نے آگے بڑھ کے کوشش کی کہ علی اصغر کو آغوش میں لے لے مگر کسی بیوی کی آغوش میں علی اصغر نہیں آتے کہ ایک مرتبہ امام حسین نے قدم آگے بڑھائے بچی نے قدم پیچھے ہٹائے کہ بابا آپ علی اصغر کو لینا چاہتے ہیں اگر اصغر اپنی مرضی سے آ جائے تو لے لینا بابا اگر اپنی مرضی سے نہ آئے تو اصغر کو نہ لیجیے گا بس اتنا کہنا تھا ہاں میری بچی امام قریب گئے کہا میں علی اصغر کی مرضی سے لوں گا قریب گئے کان میں بس ایک جملہ کہا علی اصغر وہ مکے بابا کی آغوش میں آ گئے کہا میرے ایک مرتبہ صغرا نے کہا بابا آپ نے میرے بھیا کے کان میں ایسا کیا کہہ دیا کہ بھیا نے میری آغوش کو چھوڑ دیا کہا صغرا میں نے کچھ نہیں کہا بس اتنا کہا اصغر تیرے بغیر محضر شہادت نامکمل ہے ہمارا ہر قدم پر ہے پیشوائی کو تکلیف ہو نہ راہ میں زہرا کی جائے کو تکلیف ہو نہ راہ کی جائے کو تکلیف ہو نہ راہ میں زہرا کی جائے اب لحد سے اٹھ میرے دلدار الوداع
کی رضا چھینے، لیکن نہ زندگی میں بہن کی رضا چھینے۔ بیٹا ہر ایک تجھ سے دورے بے باچنے، لیکن نہ زندگی میں بہن کی رضا چھینے۔ اور آخری بند ملائزہ آخری بند پیش ملائزہ کی لیکن نہ زندگی میں بہن کی رضا چھینے۔ جامر قدِ رسول پائے میرے لال خواہ، لازم ہے نانا جان کو بھی آخری سلام۔ دنیا میری طرف سے یہ حسرت بھرا پیام، ممکن نہیں مدینے میں زہرا کرے قیام، ممکن نہیں مدینے میں زہرا کرے قیام۔ تم بھی لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو، کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو، کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ امام حسین علیہ السلام نے وطن چھوڑ دیا، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر سیدہ کا نام وطن چھوڑ کر سرزمین کربلا پر آ گیا۔ مگر ہاں حسین نے وطن چھوڑا تو حسین کے ساتھ ساتھ ماں نے اپنی لہب کو چھوڑ دیا، اور اس قافلے اس کاروان کے ساتھ ساتھ آ گئی۔ اور عزیزوں وہ وقت بھی آ گیا روز عاشور کہ جب سیدہ کا لال لاشوں پر لاشیں اٹھانے لگا، تو کبھی علی اکبر کے سینے سے برچھی کی علی نکالی، تو کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو اٹھایا، تو کبھی اور محمد کے لاشوں کو اٹھایا، تو کبھی برابر کے بھائی کے عباس کے شانوں کو اٹھایا۔ ہاں حسین نے علی اصغر کے گلے سے تیر بھی نکالا، لہو کو اپنے چہرے پر مل بھی لیا۔ لیجیے وہ وقت بھی آ گیا جب سیدہ کا لال ایک ایک خیمے سے گزرتا ہوا اس خیمے تک آ گیا کہ جہاں اہل حرم تھی، اور آواز دی اہل حرم حسین کا آخری سلام قبول کرے، حسین الوداع کے لیے آئے ہیں، حسین کا آخری سلام قبول کر لے، حسین آخری رخصت کے لیے آئے ہیں، حسین آخری سلام کے لیے آئے ہیں۔ لیجیے عزیزوں، ایک مرتبہ فضا سے کہا اماں فضا وہ صندوق لے آئیے کہ جو میری مادر گرامی نے آپ کو دیا تھا۔ لیجیے عزیزوں وہ صندوق آیا، امام نے اس میں سے ایک بوسیدہ لباس نکالا، اسے زیب تن کیا، جگہ جگہ سے اسے چاک کیا۔ کسی بیوی نے سوال کر لیا آقا یہ لباس چاک کرنے کا سبب کیا ہے؟ کاش کیا میرے تن پر اس لباس کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ لیجیے عزیزوں حسین رخصت ہونا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسین نے شہزادی زینب کو قریب بلایا، بلانے کے بعد کہا میری بہن ذرا اس مقام پر بیٹھ جاؤ، ایک مسرت پر بٹھایا، شہزادی بیٹھی تو امام حسین نے آگے بڑھ کے شہزادی کی کلائیوں کا بوسہ لیا، بوسہ لیا۔ شہزادی نے کہا بھیا میری کلائیوں کا بوسہ لینے کا سبب کیا ہے؟ کیا مجھ سے بابا نے کہا تھا حسین آخری الوداع کے لیے جب خیمے میں آنا تو ہماری طرف سے زینب کی کلائیوں کا بوسہ لے لینا، بس اتنا کہنا تھا۔ شہزادی زینب نے کہا بھیا آپ بھی ذرا اس مسرت پر بیٹھ جائیے۔ حسین بیٹھے، شہزادی زینب نے گلے کا بوسہ لیا۔ زینب آپ نے کیوں لیا؟ کیا مجھ سے ماں نے کہا تھا آخری وقت حسین آئے ہماری طرف سے حسین کے گلے کا بوسہ۔
ہماری طرف سے حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا. لیجیے عزیزو، شہزادی زینب سے فرماتے ہیں ہمیں اس خیمے کی طرف لے چلو کہ جس میں ہمارا دیوار لال سجاد ہے. لیجیے عزیزو، امام اس خیمے میں آئے. شہزادی زینب نے سید سجاد کے شانے کو ہلایا. سید سجاد نے آنکھوں کو کھولا، خون میں غلطا بابا کو دیکھا. بے سار تک یہ کون ہے؟ کہ میرے لال پہچانا نہیں، یہ آپ کے بابا ہے. جیسے ہی کہانا بابا ہے، انہوں نے غلطہ دیکھا. تارے میرا علی اکبر کہاں ہے؟ میرا قاسم کہاں ہے؟ میرے چچا عباس کہاں ہے؟ امام نے کہا اے میرے لال سجاد، اب مردوں میں ہم ہیں یا تم ہو میرے لال سجاد؟ ہاں ہاں. امام نے وصیتیں کرنی شروع کی. عزیزو، حقیقی چاہنے والا وہی ہوتا ہے کہ جو چاہنے والے کو مصیبتوں میں بھی یاد رکھے. سیدہ کے لال نے اے عزاداروں، آپ کو کربلا میں 2 مرتبہ یاد کیا. ایک مرتبہ اس وقت یاد کیا جب امام اپنے شش ماہے کے لیے پانی مانگ رہے تھے تو کہہ رہے تھے اے شیعو، کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ تمہارا آقا اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا. دوسری مرتبہ اس وقت یاد کیا کہ جب امام آخری الوداع کے لیے سید سجاد کے خیمے میں آئے ہیں تو کہا میرے لال قید سے چھٹ کر جب مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا اور کہنا شرط وفا یہی ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا، اور جب کسی مصیبت پر رونا آئے تو ہماری مصیبت پر آنسو بہا لینا. دیجیے عزیزو، ہاں ہاں سیدہ کا لال رخصت ہو رہا ہے. ہاں الوداع 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 حسین رخصت ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک بچی ہے جو باپ کے سینے پر سونے کی عادی ہے. اس نے بے سار کہا بابا اب آپ کا سینہ نہ ملے گا. سکینہ کہاں سوئے گی؟ نیند آئے گی جب آپ کی دل پاؤں گی بابا. میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. لیجیے عزیزوں، سیدہ کا لال رخصت ہو رہا ہے. رہبار کے قریب کھڑے ہو کر حسین نے بائیں دیکھا. سر خیمہ سے یہ منظر سامنے زہرا نے دیکھ لیا. سمجھ گئی کہ بھیا علی اکبر کو ڈھونڈ رہے ہیں، بھیا عباس کو ڈھونڈ رہے ہیں. کہ ایک مرتبہ آگے بڑھی، بھیا اگر علی اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا؟ عباس نہیں ہے تو کیا ہوا؟ یہ بہن آپ کو سوار کرے گی. لیجیے عزیزوں، بہن سوار کرے گی. حسین سوار ہوئے. رہبار سے کہا اے میرے اسب باوفا، یہ میری آخری سواری ہے، آگے بڑھ اور مجھے میرے مقتل تک پہنچا دے. لیکن رہبار آگے نہیں بڑھتا. امام نے پھر کہا اے میرے اسب باوفا، مجھے میرے مقتل تک پہنچا دے. رہبار آگے نہیں بڑھتا. ایک مرتبہ پھر کہا اے میرے اسب باوفا، مجھے مقتل تک پہنچا دے. تو رہبار نے صبح کی طرف اشارہ کیا. امام نے جھک کر دیکھا تو سینے پر سونے والی سکینہ رہبار کے سروں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے، صبح سے جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے جاؤ. اے میرے بابا کے گھوڑے، صبح سے جو بھی گیا ہے مقتل وہ واپس نہیں آیا ہے. اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا. حسین نے ایک مرتبہ پھر سینے سے لگایا. سوار ہوئے. حسین نے جنگ کرنا شروع کی. ہاں میمنہ کو میسرہ پہ، میسرہ کو میمنہ پہ. قلب لشکر ٹوٹ رہا ہے، میمنہ ٹوٹ رہا ہے، میسرہ ٹوٹ رہا ہے. ارے تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا، تم نے میرے اولو محمد کو مار ڈالا. ارے تم نے میرے برابر کے بھائی کے شانوں کو قلم کر دیا. ہاں تلوار چل رہی ہے کہ ایک مرتبہ ہاتف غیب آئی. حسین تلوار کو نیام میں رکھ لو، تمہارا رب تم سے راضی ہے. نیچے عزیزوں، تلوار کو نیام میں رکھنا تھا کہ بھاگی ہوئی فوجیں سنتی، کوئی تیروں سے، کوئی برچھیوں سے، جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ اپنی جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے اور سیدہ کے لال پر سنگواری کر رہے تھے.
لیجیے عزیزوں، امام حسین پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ ہاں، سیدہ کا لال رہوار پہ نہ رک سکا، رہوار پہ نہ رک سکا۔ عزیزوں، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا با مصیبتا، اب کون ہے جو حق کے رفاقت کرے ادا، یہ گہرے گہرے زخم یہ عالم کا مقتدا، ارے 1900 ہے زخم تلے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، حسین تیروں کے آسمان پہ ہے، شہزادی زینب نکلی ہے، ہاتھ نئے زینبیہ سے ایک فراق سے کھڑے ہو کے نشیب کی طرف دیکھا، ایک سر ساز تو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا ہے، اور میرے باجائے کے قریب شمر کھڑا ہوا ہے، چاہتا ہے کہ سیدہ کے لال کے حلق پر خنجر چلائے، وہ پسر ساز روکتا کیوں نہیں؟ جب شہزادی زینب نے دیکھا کہ پسر ساز نہیں سمجھا، جلدی آ جا، تو نیند آ رہی ہے۔ اے شمر میں گلے سے لگا لوں تو ذبح کر، ارے سید کو قبلہ روجو لٹا لوں تو ذبح کر، ارے بھائی سے مل کے خیمے میں آلوں تو ذبح کر، اے شمر تجھ کو حیدر و صفدر کا واسطہ، اے شمر تجھ کو خالق اکبر کا واسطہ، اے شمر تجھ کو روح پیمبر کا واسطہ، اے شمر تجھ کو نلنے سے اصغر کا واسطہ، ارے للہ کرنا ذبح شہ مشقین کو، میں بھیک مانگتی ہوں مجھے دے حسین کو۔ اے شمر میں بھیک مانگتی ہوں مجھے دے حسین کو، پسر ساز نے آگے بڑھ کے کہا، ہاں اے شمر حسین کا سر تن سے جدا کیوں نہیں کرتا؟ ایک مرتبہ شمر کہتا ہے کہ ابھی حسین میں رمق جاں باقی ہے، ابھی حسین میں جان باقی ہے، نہیں لگتا نہیں، اس لیے کہ حسین میں حرکت نہیں ہے، حسین میں رمق جاں نہیں ہے، حسین کے سر کو تن سے جدا کر۔ ایک مرتبہ شمر نے کہا نہیں ابھی حسین میں رمق جاں باقی ہے، پسر سعد نے پھر کہا حسین کے سر تن سے جدا کر، حسین میں رمق جان نہیں ہے، لیکن شمر کہتا ہے حسین میں رمق جان باقی ہے۔ اے پسر سعد اگر دیکھنا چاہتا ہے کہ حسین میں رمق جان باقی ہے کہ نہیں تو دیکھ، چند قدم کے فاصلے سے کھڑے ہو کر شمر نے آواز دی کہ اے سپاہیوں آگے بڑھو اور حسین کے خیموں کو لوٹو، جیسے یہ صدا بلند ہوئی پیچھے گڈھا ہے، دیکھ کے چلیے وہاں پہ آگے۔ آواز آئی، ارے ابھی میں حیات میں کمال دیکھتے رہ جا، میری زندگی میں کوئی خیام حسینی کی طرف نہ بڑھے، میری حیات میں میری زندگی میں کوئی خیام حسینی طرف نہ جائے۔ میں اور تم سے چل رہا ہے، سو سو کے چل رہے، نیند آ رہی ہے کمال۔ یہ قدیمی جلوس ہے ادارہ ہاشمی کا، بڑا ہی قدیمی جلوس ہے، اور ہر سال بڑے اہتمام کے ساتھ ادارہ ہاشمی اس جلوس کو بلند کرتا ہے، بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی معرفت کے ساتھ، اپنے اخلاص کے ساتھ اس جلوس کو بلند کرتا ہے، برآمد کرتا ہے۔ ہاں ہاں، یہ جلوس 2026 کا اپنے مقام پر پہنچنا چاہتا ہے، اور آپ اس سرداری میں برابر کے شریک ہیں۔ شہزادی آپ کے پرسے کو قبول فرمائیں، اس ادارے کے تمام لوگوں کی نیک حاجات کو قبول فرمائیں۔ شہزادی اس ادارے کے حوصلے کو اور بلند فرمائیں، ان کی جرأتوں کو بلند فرمائیں، پروردگار ان کے حوصلوں کو بلند فرما، ان کی توفیقات کو اور زیادہ بلند کر دے کہ وہ اسی دیتے رہو کمال، دیتے رہو حسین علیہ السلام نے راجا، بڑے خوش نصیب کیمرہ صحیح تو ہے کہ جو عزائے حسین میں حصہ لیتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں۔ ہر کسی کو یہ شرف دستیاب نہیں ہے کہ جو عزادار امام حسین علیہ السلام کو ہے کہ وہ علیہ السلام نے اللہ مجھے پکڑا دے لا، سوریا نیند آ رہی رستے میں، کرنا چاہتا ہوں، بستر لگوا دوں۔ اپنے مسائل کے سلسلے کو ختم کرنا، آپ کے منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک میری وہ آواز فلم میں بیٹھے، اس منظر کو محسوس کریں گے، نیٹورک پرابلم ہو رہا ہے تو فلم ہی ہے۔ امام حسین نے مکہ چھوڑ دیا، ہاں ہاں، وہ کہ جس کی
वजह से क़िबला क़िबला हुआ, वो क़िबले को छोड़ कर जा रहा है, मगर इसी क़िबले की हिफाजत के लिए हुसैन ने मक्का छोड़ दिया। अपने सिलसिले के मसाइल का आखिरी मंजर सवाल देते रहो। निगाहों के सामने रखना चाहता हूँ। आंखें देखो उसकी, आंखें कहती बिछाएंगे शहजादी आलमजान, आप सबके घरों में मेहमान होगी। खींच वगैरह खींच ले। खातून है कि जो कहती है, एक खातून है, एक खातून के जो चाहती है कि इमाम हुसैन का गम मनाए, वो इमाम हुसैन का गम मनाती है, लेकिन क़ब्ल ज़य्याम अज़ाब उसके बेटे का इंतकाल हो गया है। उसका बेटा ताज़िया उठाता है, उसका बेटा अलम उठाता है। एक ही बेटा है उस खातून के बेटे का। क़ब्ल ज़य्याम अज़ाब अय्याम हुसैन से पहले बेटे का इंतकाल हो गया। बेटे पर रोने से ज़्यादा इस बार किसी प्रकार को सता रही है। मेरे एक ही बेटा था, मैं हुसैन का ताज़िया रखती थी, मेरा बेटा अलम उठाता था, मेरा बेटा ताज़िया उठाता था। हाँ, हमसाए पड़ोसी सब आ गए हैं। बेसाख्ता जवान कह रहे हैं, अम्मा आज घबराए नहीं, हम आपके बेटे हैं, आपके बेटे की जगह हम ताज़िया उठाएंगे, आपके बेटे की जगह हम अलम उठाएंगे। लीजिए अजीज़ों, अय्याम अज़ा से पहले जवान का इंतकाल हुआ था। वो वक्त आ गया कि सूरज नमूदार हो, चाँद नमूदार हो गया। मुहर्रम का चाँद नमूदार हुआ कि एक मरतबा इस बीवी ने अपने घर में फर्श अज़ा बिछा दिया और ये तय कर लिया, अब 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मैं सिर्फ सैयदा के लाल का मातम करूंगी, अपने लाल को न रोऊंगी, अपने लाल का मातम न करूंगी। ये सोच के वो खातून रोज फर्श अज़ा बिछा रही है, रोज मातम इमाम हुसैन कर रही है। हाँ हाँ, 8 मुहर्रम गुजर गई, 9 मुहर्रम गुजर गई, रोज़े आशूर आया। महल्ले के जवानों ने इसके घर का ताज़िया उठाया। हाँ, ताज़िया उठ गया, शान गरीबा का मंजर भी आ गया। अब तक 1 मुहर्रम से लेकर अब तक ये खातून सैयदा के लाल का मातम कर रही थी, सैयदा के लाल को रो रही थी। जब शान गरीबा गुजर गई तो तसव्वुर किया कि हाँ हाँ, मैं 1 मुहर्रम से इमाम हुसैन को रो रही हूँ। हाँ लाओ जरा, अब शान गरीबा हो गई है तो मैं अपने बेटे की तुरबत पर हो आऊँ। अब जो अपने लाल की तुरबत पर पहुँची तो अजब मंजर देखा कि लाल की तुरबत पर एक खातून बैठी हुई मातम कर रही है। बेटे की तुरबत पर बैठी हुई एक खातून गिरिया कर रही है। इसने साथ में कहा, शायद आप अपने बच्चे की कब्र भूल गई हैं, शायद आप अपने बच्चे की कब्र नहीं मानी। अरे ये तो मेरे लाल की कब्र है, आप मेरे लाल की कब्र पर बैठ के दुनिया क्यों कर रही हैं? आप मेरे लाल की कब्र पर बैठ के मातम क्यों कर रही हैं? आइए आइए, मैं आपको आपके लाल की कब्र तक पहुँचाऊँ। थोड़ा सा इशारा कीजिए, थोड़ा सा बताइए तो सही कि आपके लाल का इंतकाल कब हुआ, आपके लाल की कब्र कहाँ है, मुझे बताइए। अरे ये तो मेरे लाल की कब्र है, आप मेरे लाल की कब्र पर बैठ के क्यों मातम कर रही है? उस मुअज्जमा ने बेसाख्ता कहा, ए बीबी क्या कह रही है, ये तेरे लाल की कब्र है। अरे 1 मुहर्रम से आशूर तक तू मेरे लाल का मातम कर रही थी, मैं तेरे लाल को रो रही हूँ। 1 मुहर्रम से रोज़े आशूर तक तू मेरे लाल से मातम कर रही थी, मैं तेरे लाल स्टैंड गिराए दे मैं तेरे लाल को रो रही हूँ। मुझे अजीज़ों, सैयदा की मुसीबतों का अंदाज़ा कीजिए। सैयदा की मुसीबतें सैयदा की शहादत के बाद ख़त्म नहीं हुई है। सैयदा की मुसीबतें, ये जिस जुलूस में आप शरीक हैं, ये भी सैयदा की मुसीबत है। सैयदा की मुसीबतें ख़त्म नहीं हुई हैं, शहज़ादे की मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। आज भी अगर शियाने हैदर कगार पर जुल्म हो रहा है तो ये फातिमा ज़हरा की मुसीबत है। उधर गेट खुले, नाला खुला हुआ है, इधर से ले लो, इधर से मस्जिद सकीना पे बस ऐसे इधर से ले लो। अरे मस्जिद सकीना पे ले लो, मस्जिद सकीना पे कब लागू ऐसे चारों तरफ से इशारा करेंगे तो कैमरे में आ जा। सारे पहुंच
भाई बंद करो ओ बे मजे में लाओ तुम भी बस 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 उधर ला लो उधर साइड से भाई पट्टी क्यों मान दी इन्होंने मुझे क्या पता तू भी भाई बीच में घुस गया तो यार मैं ना बनाऊँ ये बता फिर आ गया भैया साइड में होकर बना लेना लाते भी खेल दे